السلام علیکم ناظرین، میں بابر علی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے اپنے یوٹیوب چینل بابر ڈیلی نیوز پر۔ ناظرین، آج کا ہمارا ولاگ بہت ہی اہم خبریں ہیں ہمارے پاس، ہم آپ سے شیئر کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ خبر ہم آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے دیتے ہیں۔ پاکستان کو ناظرین بنانا ریپبلک بنایا جا رہا ہے۔ جس طرح آج کے حالات ہیں، آج جو کچھ اڈیالہ جیل کے باہر ہوا آپ کو پتہ ہوگا۔ اچھا، ہم آپ کو جو بتانا چاہ رہے ہیں اس کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ اچھا، وہ اس طرح ہے کہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کا رابطہ ان کے اپنے لوگوں سے، ان کی اپنی لیڈرشپ سے، موجودہ لیڈرشپ سے نہ ہو سکے۔ جو انہوں نے ایک احتجاج کی کال دینی ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے۔ ہم آپ کو یہ بتا دیں، جب سے تحریک انصاف نے یہ کال دی ہے کہ وہ فائنل احتجاج کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور اس کی فائنل کال عمران خان خود دیں گے، تو اس وقت سے اس حکومت کے اوساں خطا ہو گئے ہیں۔ یہ حکومت گھبرا سی گئی ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ تحریک انصاف نے کہا کہ ہم خاص وقت میں ایک خاص جگہ پہ ایک بہت بڑا احتجاج کریں گے۔ وہ اس لیے انتظار کر رہے ہیں عمران خان صاحب، وہ سوچ رہے ہیں کہ اس حکومت پہ، اس موجودہ حکومت پہ بیرونی دباؤ تھوڑا سا بڑھ جائے۔ جس وقت دباؤ تو اب بھی ہے، بٹ جس وقت ایک دباؤ ہوگا خاص، اس وقت اس کا تختہ الٹنے یا اس کو ختم کرنے میں بہت آسانی ہوگی، اور اس سسٹم کا خاتمہ کرنے میں بہت آسانی ہوگی جو اس ملک پہ 70-75 سال سے قابض ہے۔ مگر ہم آپ کو بتا دیں ناظرین، IMF کے حوالے سے پہلی خبر، IMF کا وفد گزشتہ رات سے 2 دن سے پاکستان میں پہنچا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ایک ہی بات کی ہے کہ آپ 180 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائیں، تب جا کے آپ کے یہ خسارے پورے ہوں گے۔ اور اخراجات حکومت کو کہا ہے کہ تم اپنے اخراجات، حکومتی اخراجات جو ہیں وہ بہت کم کیجئے، بہت کم اخراجات کریں تاکہ اس عوام پہ، غریب عوام پہ زیادہ بوجھ نہ آئے۔ بٹ حکومت اخراجات تو کم نہیں کرے گی، دن بہ دن بڑھا رہی ہے۔ عیاشیاں ہو رہی ہیں، آگے سردیاں آ رہی ہیں، یہ نئی شاپنگ کریں گے، اب اپنے لیے کریں گے، اپنی فیملیوں کے لیے کریں گے، وہ بھی ہمارے ہی بجٹ سے ہوگا جو ملکی خزانہ ہے اسی میں سے یہ شاپنگ کریں گے، نئی گاڑیاں لیں گے یا دفاتر میں نئے ہیٹرز لگیں گے ان کے۔ ہمیں پتہ ہے، ہم سسٹم کو دیکھ تو رہے ہیں بٹ ہم سسٹم میں نہیں ہیں، ہم نوٹ کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ عیاشیاں کریں گے ابھی عوام پہ ہی آئے گا۔ اچھا، اگر یہ حکومت اپنا خرچہ کم کر دے تو ٹیکسز سے عوام کی جان بچ سکتی ہے۔ یہ ایک اہم خبر دی ہے کسی نے۔ اکیلی پنجاب حکومت کا خسارہ 150 ارب روپے، ایک حکومت جو صوبائی حکومت ہے پنجاب، اس کا اکیلی کا جو خسارہ ہے کتنے مہینے کا ہے، وہ 4 مہینے کا 150 ارب روپیہ ہے۔ اگر وہ سال کا پورا ایک موازنہ کیا جائے، تخمینہ نکالا جائے، پتہ نہیں وہ کہاں پہ جا کے بات کھڑی ہوتی ہے، 500 ارب پہ ہوگی، 600 پہ ہوگی۔ وہ یہ وجہ ہے کہ پنجاب حکومت اس طرح کیوں کر رہی ہے زیادہ اخراجات۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک وجہ۔ پنجاب میں حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور اس وقت حقیقت جو بات ہے، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جو جماعتیں ہیں چھوٹی سوائے تحریک انصاف کے، عوام میں کسی کی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ عوام کسی بھی جماعت کو دل نہیں دے رہی، یعنی کہ چاہت سے نہیں دیکھتی۔ اس لیے پنجاب حکومت لوگوں کو اپنی طرف قائل کرنے کے لیے بڑے بڑے خرچے، بڑے بڑے اسکیمیں دے رہی ہے۔ وہ اب آپ نے دیکھا ہوگا ٹریکٹرز کی اسکیم دی ہے، فی ٹریکٹر 500 روپے، فی ٹریکٹر کاغذات 5000 روپیہ فیس تھی، تو 900 ٹریکٹر انہوں نے دیے ہیں۔ اگر ہم اسی کا تخمینہ نکالیں تو 8 ارب روپیہ ان کی فیس جمع ہوتی ہے، اور اس تمام 900 ٹریکٹرز کی جو ٹریکٹرز انہوں نے دیے ہیں غازی، وہ 27 لاکھ کا ایک ہے۔ ان کو تو پھر بھی سستا ملا ہوگا فیکٹریوں سے، ایجنٹ ادھر سے، کارخانوں سے۔ وہ 2.5 ارب روپے کے بنتے ہیں سارے ٹریکٹر۔ وہ 5.5 ارب روپیہ یہ اپنی جیب میں رکھ کے لوگوں کو پھدو بنا کے سوئٹزرلینڈ چلے گئے، انگور، بلیک انگور کھائیں گے، ادھر بلیک سیب کھائیں گے، اپنا سیر سپاٹا کریں گے۔ میاں صاحب جو چل نہیں سکتا ادھر جا کے وہ خوش باش ہو جاتا ہے، اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح وہ ابھی 16 سال کا ہوا ہے۔ پتہ نہیں وہاں کی فضا کیسی ہے یار۔ ہمیں بھی تھوڑا سا ٹکٹ دے دیں، ہم بھی اپنے بڑوں کے چکر لگوا دیں، شاید ان کی بھی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔
چلیں جی ہم چلتے ہیں اپنی خبروں کی طرف۔ یہ جو لاڈلی مریم نواز ہے، میں ان کو کہتا ہوں لاڈلی ملکہ مریم نواز۔ میں پیار سے کہتا ہوں، میں کوئی تنقیدی الفاظ نہیں یوز کرتا، کیونکہ ہماری تو ماں کے برابر کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بری بات کہنے سے بچائے۔ ایسی ایسی اسکیمیں دی جا رہی ہیں جن کا مقصد لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے۔ اچھا، جس طرح کہ انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے ملک کا بجٹ، جس طرح دفاعی بجٹ انہوں نے دیا ہے فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو، وہ کیوں دیا؟ وہ ایک ہی مقصد کے لیے دیا تھا کہ بس تباہ کیا جائے تو ختم کیا جائے، رگڑا جائے، کچلا جائے تو بس تحریک انصاف کو۔ مرضی کا انہوں نے بجٹ لیا، مرضی کا انہوں نے پیسہ اٹھایا اور لگ گئے ہیں وہ تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے۔ مہنگائی انہی کی وجہ سے آئی ہے، ٹیکسز کا وزن، بے روزگاری، معیشت کا نقصان، ملک کا بیڑا غرق سب انہوں نے کیا ہے۔ جس طرح کہ 40 ارب روپے کی وہ فائر وال لے کر آئے تھے، کیوں لے کر آئے تھے جی؟ جو غلط خبریں ہیں اس کو روکا جائے گا۔ کون سے رک رہی ہیں؟ سب ہو رہے ہیں۔ آخر میں وی پی اینز بھی بند کیے ہیں۔ دہشت گردی ان سے نہیں کنٹرول ہو رہی، یہ سراسر ناکام جا رہے ہیں۔ وہ ابھی بھی سیکھ رہی ہے مریم نواز، گورننس اس کو نہیں آتی۔ لاڈلی جو تھی اس لیے ان کو صوبے کا چیف منسٹر بنایا گیا۔ ناظرین، جس وقت صوبہ پنجاب کو ضرورت تھی وزیر اعلیٰ اور اس کے اعلیٰ عہدیداروں کی، تو فوگ یعنی کہ اسموک کے وقت، تو وہ ان کے تمام تر سٹاف سوئٹزرلینڈ میں ادھر سیر سپاٹا کر رہا ہے، اچھی فضا میں سانس لے رہا ہے، اور بلیک کالے انگور کھا رہے ہیں، لال سیب کھا رہے ہیں ادھر۔ پتہ ہی نہیں ہے یہاں عوام مر رہی ہے، گل رہی ہے، سڑ رہی ہے، جو کچھ بھی ہے انہیں فکر ہی نہیں ہے۔ کوئی باڑ میں جائے، بچے کھچے مرے گلے، جو کچھ بھی ہو۔ IMF کا ایک اور مطالبہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 70 روپے پیٹرولیم مصنوعات پر نئے ٹیکس لگا دیے جائیں۔ 70 روپے اگر فار ایگزامپل اگر یہ لگتے ہیں تو سب چیزیں بڑھیں گی، مہنگی ہوں گی۔ جو ٹرانسپورٹ ہے، جو ٹرانسپورٹ کے ذریعے چیزیں آتی ہیں، ساری چیزیں ٹرانسپورٹ کے ذریعے آتی ہیں، پیٹرول لگتا ہے، ڈیزل لگتا ہے ان پہ۔ وہ کہتے ہیں 70 روپے پیٹرولیم مصنوعات پر نئے ٹیکس لگائے جائیں، تو آپ دیکھ لینا کہ کتنی ایک مہنگائی کا طوفان اس غریب عوام پہ آئے گا۔ اس عوام کی کمر تو آلریڈی ٹوٹی ہوئی ہے، تھوڑی سی بچی ہوئی ہے جو سروائیو کر رہی ہے۔ اگر یہ ٹیکس اپلائی ہو جاتا ہے، یہ ہنسا 70 روپے والا، تو عوام بچی کھچی بھی تباہ ہو جائے گی۔ ناظرین، جب سے تحریک انصاف نے احتجاج کا فیصلہ سنایا ہے تو ان کے خلاف زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ جس طرح آج تحریک انصاف کے لیڈرشپ کو اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کیا گیا، جس میں اپوزیشن لیڈر پنجاب بچر صاحب تھے، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب صاحب تھے، اپوزیشن لیڈر سینٹ تو وہ تھے شبلی فراز، اور بھی تھے، وہ اسد قیصر صاحب بھی تھے، ان کو پتہ نہیں گرفتار کیا کہ نہیں۔ جس طرح کہ آج عمر ایوب صاحب نے ان کے نام بھی لیے ہیں جنہوں نے ان کو گرفتار کرنے میں پیش ہیں۔ مریم نواز، شہباز شریف، IG پنجاب، IG جیل خانہ جات، ہوم منسٹر پنجاب، ہوم سیکرٹری پنجاب، جیل سپریڈنٹ، DPO، DIG، یہ لوگ سارے ذمہ دار ہیں آج کی گرفتاری کے۔ اور بتایا کہ وہ بھی ذمہ دار ہے جو سٹاف کالج کا ناکام ایک کرنل بیٹھا ہوا ہے جو اس جیل کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آج ہم نے یہ آپ کو خبر دینی تھی جو ہم نہیں دے سکے، وہ آئینی ترمیم کے آئینی بینچ کے حوالے سے ہے۔ امین الدین صاحب نے بیان دیا ہے کہ 14 نومبر سے آئینی بینچ آئینی کیس سنے گا، اور کون سے کیس سنے گا؟ وہی کیس سنے گا جو ایک ناجائز آئینی ترمیم کی گئی ہے اور اس کے نتائج میں جو بینچ بنا ہے وہ بھی ناجائز ہے۔ وہ اب آئینی فیصلے کیا کرے گا اس ملک کے۔ خدا کا قہر، یہ دیکھو کتنا ایک برا وقت آ گیا۔ ناجائز جو چیزیں بنی ہیں وہ اب فیصلے کریں گی جائز چیزوں کے، آئین کے وہ فیصلے کریں گی۔ بس اللہ ہی بچائے۔ اب عمران خان کسی بھی کیس کی وجہ سے جیل میں نہیں ہے۔ ایک اور خبر ہم آپ کو بتا دیں، میں نہیں ہے، وہ بس جوڈیشلی کسٹڈی میں ہیں اور ان کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی پوچھے تو ایسے خبر دیتے ہیں کہ ان کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ جس طرح سلمان اکرم راجہ کا بیان آج کا بہت اہم ہے، وہ کہتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ اپنی آئینی حدود میں رہو، سیاست میں غالب ہونا چھوڑ دو، عدلیہ کو مغلوب نہ کرو، ووٹ چوری کرنا چھوڑ دو، معاشرے میں جھوٹ پھیلانا چھوڑ دو۔ اگر مانتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں مانتے تو دم دم مست قلندر۔ وہی ہے کہ عمران خان کال دیں گے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ جس طرح آج وہ
مصطفیٰ نواز کھوکر نے بیان دیا ہے۔